بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا قرآن پاک کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 267 اور 268 میں ارشاد ہے، اے اہل ایمان، اپنی پاکیزہ حلال کمائی میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اور ہم نے زمین سے جو چیزیں تمہارے لیے نکالی ہیں، اگائی ہیں، ہاں وہ پھل ہوں، سبزیاں ہوں، اناج ہوں، ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور ناکارہ ردی بیکار قسم کی اور ناقابل استعمال چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو کجا، خرچ کرنے کا ارادہ بھی مت کرو۔ کیونکہ اگر یہی چیزیں تمہیں دی جائیں تو تم بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ تم آنکھیں بند کر لو، چشم پوشی سے کام لو، اور خوب یاد رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے اور تمام خوبیوں سے متصف ہے اور تعریفوں کے ساتھ سراہا ہوا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین تو بے پرواہ ہے، اس کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ تم اس کی راہ میں خرچ کرو۔ تمہیں حاجت ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر تمہیں بوقت ضرورت عطا فرما دے۔ شیطان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنے کی خاطر تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے۔ تم اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرو گے تو مفلس ہو جاؤ گے، تم محتاج ہو جاؤ گے، پھر تمہیں دوسروں سے مانگنا پڑے گا۔ تو شیطان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنے کے لیے تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے مقابلے میں تمہارے ساتھ اپنی بخشش کا اور اپنے فضل کا وعدہ فرماتا ہے کہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، تمہاری مغفرت فرما دے گا، اور ساتھ اپنا فضل اور تمہیں بہترین روزی بھی عطا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ تو بڑی وسعت والا ہے، اس کے ہاں کس چیز کی کمی ہے؟ وہ بڑی وسعت والا ہے اور بڑے علم والا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی یہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، آخر تک ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ انصار کے پاس کھجوروں کے درخت تھے، ہر ایک اپنی حسب حیثیت کھجوریں مسجد نبوی میں لا کر حاضر کرتا۔ جس کے پاس زیادہ کھجوروں کے درخت تھے وہ زیادہ لاتا، جس کے پاس کم تھے وہ کم لاتا۔ مسجد میں کھجوروں کے گوشے گچھے لا کر لٹکا دیے جاتے، اور وہ اصحاب صفہ جو مسجد نبوی میں شب و روز حاضر رہ کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن و سنت اور دین کا علم حاصل کرتے، ان کے پاس ذاتی کوئی مال، کوئی رہائش گاہ نہیں تھی۔ ان اصحاب صفہ میں سے جس کو بھوک لگتی وہ لٹکے ہوئے کھجور کے گچھوں پر چھڑی مارتا، کوئی آدھ پکی کھجوریں کچھ چھوارے اس سے نیچے گرتے، وہ اٹھا کر کھا لیتا۔ کچھ ایسے افراد تھے جن کو دین سے زیادہ لگاؤ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی زیادہ رغبت نہیں تھی، تو وہ ردی قسم کی، نکارہ قسم کی، سوکھی ہوئی سڑی ہوئی کھجوریں اور وہ گچھے جو ٹوٹے ہوئے ہوتے بعض، ان کو لا کر وہاں لٹکا دیتے۔ جب ان کی یہ روش سامنے آئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے اہل ایمان، اپنی پاکیزہ اور حلال کمائی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے چیزیں نکالی ہیں، ہاں وہ کھجوریں ہوں، دیگر پھل ہوں، سبزیاں ہوں، اناج ہوں، ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور ردی اور نکارہ قسم کی چیزیں، یہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ بھی مت کرو۔ اور خوب یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین وہ تو تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے اور تمام خوبیوں سے موصوف ہے، تمام تعریفوں کے ساتھ سراہا ہوا ہے۔ پھر مزید آگے بتا دیا کہ یہ شیطان تمہارے دلوں میں تنگ کا خوف دلاتا ہے، جس کی وجہ سے تم ردی چیزیں، نکارہ چیزیں، ناقابل استعمال چیزیں دین کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، تو یہ شیطان دراصل تمہارے اندر تنگ دستی کا خوف پیدا کرتا ہے اور تمہیں بخل کی ترغیب دلاتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا تمہارے ساتھ وعدہ ہے، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور علیم۔ اگر تم اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرو گے، دین کے لیے خرچ کرو گے، اللہ کو قرض حسنہ دو گے، اللہ کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس عطا کر دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے، کوئی نیک عمل کرے تو صحیح، اللہ اس کی بڑی قدر فرمانے والا ہے اور بڑا علم والا ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے، اللہ تم سے مغفرت کا اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔